وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی اس آیت میں اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی بات مت کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات جو ہے وہ نہ کہو جس کو تم کر نہ سکو یا جس کو تم کرو نہیں۔ یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتے ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جس پر تم عمل کر سکتے ہو وہی بات کرو، کیونکہ اہل ایمان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کچھ اور رہے ہوں اور عمل اس کے برعکس کر رہے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا آج کے دور میں کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یعنی ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، لیکن ہم ویسے کرتے نہیں ہیں۔ اہل ایمان جو ہے وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتے ہیں، یعنی ان کا من، ان کا دل اور ان کی زبان جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان پر یعنی مومن جب بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو پھر اس پہ کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ کوئی بندہ ایسی بات کرے گا کہ جس پہ عمل نہ کر رہا ہو، یا اس کی گفتگو میں یا اس کے وعدے میں کوئی ایسی بات ہوگی جو جھوٹ ہو۔ یعنی جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، تو پھر اس کے قول و فعل میں کوئی فرق یا کوئی تضاد جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جو ہے اگلی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ اس کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کا ہو کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے قریب یہ بات بہت سخت ناگوار اللہ کو گزرتی ہے، اور یہ بہت سخت بات ہے اور بہت غلط بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ بعض اوقات بندہ ایسا کوئی وعدہ کر بیٹھتا ہے نا جس کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے بعض لوگ ایسا ہے کہ وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آج کل کے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں سیاست ہے، کہ ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس بھی جائیں، آپ اسے کہیں جی آپ پروگرام میں آ جائیں، وہ کہیں گے بالکل آئیں گے جی۔ اگر انتخابات کا موقع ہو اور آپ کہیں جی کہ آپ یہ جماعت ہے اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، وہ کہیں گے بالکل دیں گے جی، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے لیکن آتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری ایک معمول کی بات بن چکی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ جس کو شاعر نے کہا نا وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو گیا، وہ وعدہ جو پورا ہو گیا وہ وعدہ ہی نہیں ہے نا۔ یعنی وہ قسم ہم کھا لیتے ہیں اور قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ توڑی جائے۔ یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے کہ بظاہر بندہ وہ بات کہے جس کی کرنے کی یا تو وہ ارادہ ہی نہ رکھتا ہو یا اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جسمانی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے یا ذہنی لحاظ سے اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، لیکن وعدہ کر دے گا کہ ہاں میں نے کرنا ہے۔ اور یہ اس یعنی آیت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جو آج کل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر جو اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو دیکھ کے بندے کو ہنسی آتی ہے اور کئی دفعہ رونا آتا ہے۔ ایک بچی چھوٹی جو ہے اس کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے بال جو ہیں پہنا کے وگ پہنا کے اشتہار بنایا جاتا ہے کہ یہ اس شیمپو کی وجہ سے اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے۔ یا کوئی وہ جو سافٹ ڈرنک تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہارڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، انسان کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسٹنگ ہے، دیکھا اسٹنگ کا اشتہار آپ نے کہ وہ بندہ اسٹنگ پیتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈانس کرتا ہے اور اس کے اندر اتنی بجلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے وہ الیکٹرک بورڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، یا اسٹیئر جو ہیں وہ سیڑھیاں جو ہیں وہ بجلی سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا وہ ڈیو پی کے وہ گاڑی چلاتا ہے اور وہ ایسی گاڑی چلاتا ہے کہ وہ پل جو ہے نا اس کے آگے وہ پل مکمل ہی نہیں ہے اور گاڑی اڑتی ہوئی جاتی ہے، اور دوسری طرف جا کے وہ اس گاڑی کو یا منزل کو
وہ پا لیتی ہے۔ اسی طرح پورا جو ہے نا ہماری یہ اشتہاروں کی جتنی دنیا ہے، اور یہ آن لائن آج کل جو خریداری کی جا رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس پہ یوٹیوب کے اوپر، اس میں فیس بک کے اوپر ان کے اشتہار دیکھیں تو لگتا ہے بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، کتنی شاندار چیز ہے، اور جب منگواتے ہیں آپ کے پاس پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے۔ یعنی دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ یہی حال ہمارا دکانوں پہ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز خالص ہے، دودھ والے کے پاس جائیں تو دودھ جو ہے وہ بالکل خالص ہو، یعنی بتایا جاتا ہے کہ بالکل خالص ہے، لیکن کتنا خالص ہے یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے کہنا، اور ایک ہے عمل سے کہنا۔ زبان سے بندہ کہتا ہے کہ جی یہ چیز خالص ہے، اس چیز کے اندر یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ انگریڈینٹس ہیں۔ کسی میڈیسن کے اوپر آپ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر انگریڈینٹس پائی جاتی ہیں، کیا اس کے اندر واقعی وہ ہوتی ہے؟ باہر کے ملکوں سے کوئی چیز جو آتی ہے ہم اسے اس پہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، کیونکہ وہاں قوانین بڑے سخت ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو لکھا ہوتا ہے وہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس تک غلط لکھی ہوتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس دوائی کی ختم ہو گئی ہے، اس دودھ کی ختم ہو گئی ہے، اس جو بھی چیز ہے، خاص طور پہ جو پیکٹ میں ہوتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی، اس کی وقت گزر گیا، لیکن ہم بیچ رہے ہیں، یا پھر ہم وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نقلی چیزوں کے جو اصلی چیزوں کے جو باٹلز ہیں یا پیکٹس ہیں وہ لے کر اس کے اندر 2 نمبر چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اصل ہے۔ کتنی ہی چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس طرح 2 نمبر چل رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے مسلمانوں نے کی حیثیت سے، کیا یہ اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ دکھاتے کچھ ہو، دیتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو اور اس کے عمل جو ہے کچھ کرتے ہو۔ کسی بھی شعبے میں لے جائے، اگر نماز کے بارے میں ہم دیکھ لیں، نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے؟ کیا ہم وہ کرتے ہیں جو نماز میں ہم کہتے ہیں؟ وہ جو سورۃ الماؤن میں کہا گیا ہے کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ کیوں؟ کہ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو عمل زندگی میں آ کے مسجد سے باہر نکل کے جو عمل کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو آگے یہ کہا گیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ کہ وہ بات جو تم کہتے ہو لیکن اس کو کرتے نہیں ہو۔ تو اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کی اطاعت پھر کہاں سے آ گئی؟ وہ جو آتی اللہ و آتی الرسول کی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہاں تو بالکل پھر الٹ معاملہ ہو گیا۔ کچھ علماء بھی آئے ان کے ساتھ، کچھ بزرگ بھی آئے، ان کا بھی اثر ہوا، لیکن زیادہ اثر جو ہے وہ تو ان حکمرانوں کا ہوا نا۔ لیکن انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں کوئی فوج نہیں گئی، وہاں پہ کوئی بیرونی حملے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ وہ عرب تاجر وہاں جایا کرتے تھے، اور ان عرب تاجروں کا ان کے ساتھ لین دین ایسا ہوتا تھا، کاروبار ایسا ہوتا تھا، ان کا سلوک ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جس مذہب کے جس دین کے ماننے والے ہیں کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت دین ہے، اور ان کو دیکھا دیکھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور آج بھی آپ اگر جا کے دیکھیں نا، اور کہیں نہ تو حج جنہوں لوگوں نے کیا یا عمرے میں جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ حج اور عمرہ کرتے ہوئے ملائیشیا اور انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح عمرہ کرتے ہیں اور کس طرح حج کرتے ہیں، اور کس طرح وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح ان کے اندر ایک یونٹی، اور کس طرح وہ کتنے باعمل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ ملائیشیا کے، اور ان کی خواتین، وہ مطلب جس طرح وہ ایک گروپ یا ایک جتھے کی شکل میں جب وہ گھومتے ہیں طواف کرتے ہیں تو بڑے بڑے جو حبشی ہیں جن کے بڑے کبھی الجثہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے نہیں ٹکتے، ان کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں۔ اور جی لباس سب کا ایک ہے، ان کا لیڈر ایک ہے، سب مطلب، اور ایک بندہ بھی ان کا باہر حرم کے باہر کئی دفعہ جماعتوں کی جماعتیں ان کی بیٹھی ہوتی ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ بندہ فلان جو ہے نہیں آیا، وہ اب انتظار کرتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ
مطلب نا وہاں ادھر سے جب جاتے ہیں تو ہوٹل میں سیڑھیوں پہ سامان پھینک کے ہم بھاگ کے جو پہنچتے ہیں کہ ہمارا ہم پہلے پہنچیں گے. مطلب ہمارے اندر کوئی اس طرح سے ترتیب یا تنظیم ہے ہی نہیں. لیکن وہ لوگ اب وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ ان عرب تاجروں کے اس کردار کی وجہ سے کہ وہ عرب تاجر جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے. ہم یہ عہد کر لیں کہ بھائی ہم نے آئندہ جو بات کہنی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ چپ رہیں، کہیں ہی نہ، وعدہ ہی نہ کریں. خود جو ہے وہ تکلیف اٹھا لیں. عام طور پہ ہم کیا، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے نکلنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن ہم ویسے کرتے نہیں ہیں. تو ہمارے جو ذاتی معاملات ہوں، ہمارے پرائیویٹ معاملات ہوں، ہمارے سرکاری معاملات ہوں، ہمارے جماعتی معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہم اس آیت پر عمل کر کے ہم اس سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مطلب جس جماعت میں ہم شامل ہیں، ہم نے ایک ہدف اٹھایا ہے، ہم نے ایک وعدہ کیا، وعدہ یہ ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے. اور پھر جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں بہت ساری مجبوریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ وجہ نہیں، یہ یوں ایسے ہے اور وہ ہے. اور شیطان ایسے ایسے بہانے بندے کو دلاتا ہے کہ وہ خود بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ چالیں جو ہے نا، اس نے مجھے کیسی کیسی سکھائی ہے. تو یہ آیت جو ہے ہمیں اس بات پہ قائل کرتی ہے اور اللہ کے اس حکم کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس پر عمل نہ کر سکیں. یعنی ہم جو بات کریں اس پر بالکل اسی طرح عمل کریں جس طرح بات کی تھی. بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے نا، اس لیے کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. تو بولنے سے پہلے، وعدہ کرنے سے پہلے 1000 بار بندہ سوچ لے، اور سوچنے کے بعد پھر جب وعدہ کر لے تو پھر اس پر عمل کرے، اپنی مکمل کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے. یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے. یعنی جس طرح کا وعدہ کیا تھا اسی طرح وعدہ اس کو پورا کرے، چاہے وہ لکھ کے ہم نے کیا ہے، چاہے ہم نے وہ زبانی کیا ہے. یہ جو جتنی چیزیں ہیں ہم بازار سے لیتے ہیں اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے اندر ہونا چاہیے. باہر کے جو ملکوں کی جن کی ہم مثالیں لیتے ہیں اور ہم ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قانون بڑے سخت ہیں، اور جو چیز وہاں لکھی ہوگی اس کا مطلب اس کے اندر وہی چیز ہے. ہمارے ہاں تو لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور دیتے کچھ اور رہے ہوتے ہیں. جو کچھ ادارے چلا رہے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، جب آتے ہیں تو کیسے خوبصورت وعدے کرتے ہیں، اور اتنے عرصے کے لیے، اتنی ڈیوریشن کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ظاہر ہے اسے اداروں کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے. وہ بیچارے تو، ادارے تو تباہ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم معاہدہ ملازمت کریں کسی کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑا معاہدہ جو ہوتا ہے ہمارا نکاح کا معاہدہ، جس میں سب سے زیادہ پرابلم آتے ہیں آج کل جو ہے وہ، کتنے زیادہ مسائل اس سلسلے میں پیدا ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ جو ہیں اس میں معاملات، اور اس میں متاثر کون ہوتا ہے؟ متاثر میاں بیوی تو ہوتے ہی ہیں، سب سے زیادہ متاثر جو ہیں بچے ہوتے ہیں. جو بچے ہیں جو کہ ماں باپ جو جس کو کہتے ہیں کہ ایسا ڈیوائیڈڈ فیملی جو ہے جس میں ماں الگ ہے باپ الگ ہے، ماں بچوں کو پال رہی ہے یا باپ پال رہا ہے، تب ماں باپ جو ہے ان کے الگ ہونے سے ان بچوں کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا نکاح کے وقت، جو ہم نے معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. آج کل بہت شوق ہے لوگوں کو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کرنے کا. ادھر اسلام ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اسلام 4 شادی کو اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کتنی سخت شرائط لگاتا ہے یہ کسی کو یاد نہیں. وہ کیا شرائط لگاتا ہے کہ عدل کرو ان کے ساتھ، انصاف نہیں، عدل. انصاف تو ہو سکتا ہے نا، آپ ایک چیز لائے ہیں، آپ 2 کلو چیز لائے ہیں، مالٹے لائے ہیں 2 درجن، تو 1 درجن ایک کو دے دیں، 1 درجن دوسرے کو دے دیں، انصاف تو ہو گیا. لیکن کیا عدل تو ممکن ہی نہیں ہے انسان کر سکے. تو عدل و انصاف جو ہے اس کا، یعنی جو بھی وعدہ ہم کریں گے اس وعدے کے مطابق جو ہے وہ ہم اس پہ عمل اگر نہیں کرتے تو اس سے یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں.
جماعت کے حوالے سے ہم جس جماعت کے ساتھ ہیں، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہیں، ہم جس تنظیم کے ساتھ ہیں، اور یہ مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ عام نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے ایک حدیث میں بھی ذکر کیا تھا کہ کیا ہے کہ جماعت، پانچ جو ارکان اسلام ہم نے کہے تھے، اس میں جماعت کے ساتھ رہنا، امیر کا حکم ماننا، یہ فرائض میں شامل ہے، یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ تو جماعت کے ساتھ تو لازمی رہنا ہے، جماعت میں شامل لازمی ہونا ہے۔ یہ وہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک آدمی ہو گیا تو باقی سارے جو ہیں وہ، ہر بندے نے، یہ فرض عین ہے، ہر بندے نے شامل ہونا ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جب ہم اس کا کوئی حلف لیتے ہیں، جب ہم اس کا کوئی وعدہ، ایک فارم ہوتا ہے ممبر شپ فارم، اس میں جتنی شاید لکھی ہوتی ہے، یا اس کا ایک منشور ہوتا ہے یا دستور ہوتا ہے، اس دستور پہ عمل کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، کیوں ہم نے ایسی بات کہی کہ جس پہ عمل ہم نہیں کرتے؟ تو یہ آیت جو ہے، اور اسی کے آگے جو ہے آیت، اس سے اگلی آیت ہے، پھر اس میں جماعت کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص کیا ہے؟ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جب وہ لڑتے ہیں تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی، اس میں بنیان مرصوص ہی یہ نعرہ تھا۔ جب ہماری تینوں فورسز جو ہیں وہ مل کر ایک بنیان مرصوص بنی، تو پھر ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اپنے سے کئی گنا جو ہے بڑے دشمن کو شکست اس لیے دی، اس طرح ہوئی کہ وہ آپس میں متحد ہو کر، ایک یونٹ ہو کر، ایک ادارہ بن کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو اسی طرح جب ہم کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ایک ادارہ بن کر، ایک گروپ بن کر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات ہم کہیں اس پر عمل کریں، کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں، اگر ہم نے کسی چیز کو کہا ہے کہ یہ خالص ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو وہ ہونی چاہیے اس کے اندر، جو کوالٹی ہم نے اس کو بتائی ہے وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جو چیز دکھائی ہے اشتہار میں، جو چیز دکھائی ہے وہ ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ابھی جو ہے آن لائن میں مجھے ایک بڑی چیز اچھی لگی، وہ اس کے لیپ ٹاپ رکھنے کے لیے نا ایک ٹیبل، مجھے وہ فیس بک پہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ تو بڑا ہینڈی ہے اور یہ پورٹیبل ہے، تو اس کو میں منگوا لوں۔ تو میں نے منگوا لیا، لیکن جب گھر پہنچا تو اندر سے وہ چیز کچھ اور ہی نکلی، یعنی وہ بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب، جو میں نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی، جو وہاں اشتہار میں دکھائی تھی، وہ بالکل اور ہے، اور یہاں پہ گھر میں جب آئی ہے تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی اور چیز ہے، اور وہ بالکل اس مقصد کے لیے وہ مطلب ٹھیک ہے ہی نہیں جس مقصد کے لیے میں نے منگوائی تھی۔ تو یہ سارا فراڈ، یہ چکر، یہ دھوکہ دہی، یہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کی کامیابی کو اس میں اس کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ ہم کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کر سکیں، کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس پر عمل نہ کر سکیں، دکھائیں وہی چیز جو ہم دیں، اندر اور باہر سے ایک مومن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے،